بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج توہین الیکشن کمیشن پاکستان کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ یہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر 4 ماہ پہلے بنایا گیا تھا، جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر تنقید کی تھی۔ انہوں نے کافی زیادہ الزامات لگائے تھے کہ یہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور الیکشن کے اندر تاخیر کرتے ہیں، ان قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ان کے مطابق کام کرتے ہیں جو اپوزیشن کو سوٹ کرتے ہیں۔ تو آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں 4 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور انہوں نے 17 جنوری تک جواب داخل کروانے کی ہدایت کی ہے اور آخری موقع دیتے ہوئے یہ دھمکی لگائی ہے کہ 4 ماہ سے عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر، یہ 4 ماہ سے کیس بنا ہوا ہے اور ایک بندہ بھی، ایک فریقین بھی عدالت میں ابھی تک پیش نہیں ہوا۔ تو عدالت نے اب الٹیمیٹ دیتے ہوئے یہ دھمکی دی ہے یا یہ ریمارکس دیے ہیں، جو مرضی آپ اس کو سمجھ لیں، کہ 17 جنوری تک اپنا جواب بھی داخل کروائیں کہ آپ نے توہین الیکشن کمیشن کیوں کی، اور دوسرا عمران خان صاحب اور اسد عمر کے ساتھ فواد چودھری عدالت میں بھی اپنا جواب داخل کرانے کے لیے خود جائیں، وہ درپیش ہوں۔ اس بار اگر نہ آئے تو عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی دھمکی دے دی۔ محمد اکرام اللہ خان یہ سماعت کر رہے تھے، انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ عمران خان کی صحت اجازت نہیں دیتی، وہ پیش اس لیے نہیں ہو سکتے۔ فواد چودھری صاحب کی والدہ محترمہ آئی ہیں، وہ ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ اور اسد عمر نے ضروری کام سے کراچی جانا ہے، ان کی فلائٹ کی ٹکٹ بھی بک ہے، وہ اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ 4 ماہ ہو چکے ہیں، کیوں کوئی بھی پرسن ابھی تک اس پیشی میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کروائیں اور جو نوٹس جاری کیا ہے اس کا جواب بھی دیں اگلی سماعت سے پہلے، اور خود سماعت کے اوپر بھی آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ آخری موقع ہے، اگلی سماعت پر اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ہم ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ ناظرین، صورتحال بدل رہی ہے، ملک آہستہ آہستہ پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیس 4 ماہ سے بنا ہوا تھا، لیکن اس کی سماعت بڑی کم ہوتی تھی، لیکن تمام کیسز کی سماعت اب آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیس کی سماعت اس لیے ہونا لازمی ہے کیونکہ جب کیس کی سماعت ہوگی تو پھر اس کا کوئی فیصلہ آئے گا، اور فیصلے پازیٹیو آ رہے ہیں، جیسے کہ کل اعظم سواتی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کے کیس کی سماعت چل رہی تھی، 52 ایف آئی آرز تھی ان کے اوپر، اور وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ کبھی کسی عدالت میں جا رہے تھے، کبھی سندھ جا رہے تھے، کبھی بلوچستان، کبھی وفاقی دارالحکومت، کبھی کدھر۔ تو 52 ایف آئی آر کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا۔ پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ، مشترکہ فیصلہ دیا کہ ان کو فی الوقت ضمانت دی جائے، اور ان کیسز کی بعد میں ہم پیروی کریں گے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ توہین الیکشن کمیشن کیس ہے، تو ممکنہ چانس ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لیے پیشی کروائی جا رہی ہو کہ عمران خان صاحب کو اس کیس سے نکالا جائے اور ملک کو ایک پازیٹیو باتوں کی طرف لے کر جایا جائے۔ یہ جو کیس بنانا، کبھی کسی کو بلیک میل کرنا، کبھی ویڈیو کرنا ہے، یہ ان تمام چیزوں سے اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے معتدل ادارے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سارے کام اب نہ ہو۔ پاکستان میں ایک اعتماد کی لہر جو بگڑ گئی ہے وہ قائم رہے، اور پاکستان عوام کا اعتماد بحال ہو، سیاستدانوں کا اعتماد بحال ہو، اور عوام کا اداروں کے اوپر اعتماد بحال ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام کیس ریورس کیے جائیں، جو پرانی پالیسیز ہیں ان کو ریورس کیا جائے۔ اس وقت ایم کیو ایم اور باپ پارٹی، یہ 2 پارٹیز اتحادی ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے بھی ایک پیش رفت کی طرف بات چلائی ہے، کیونکہ وہ واحد پارٹیز ہیں جنہوں نے یہ جو سیٹ اپ بنا ہے اس کے اندر سب سے کم منافع کمایا۔ منافع کی بات اس لیے ہے کہ جس طرح نون لیگ کی بات کی جائے، وہ تو وزیر اعظم لگ گئے ہیں، اور اگر پیپل پارٹیز کی بات کی جائے تو ان کے پاس بھی بہت اچھی اچھی وزارتیں ہیں، گورنرشپ کی ان کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ وزارتیں جو خارجہ ہے وہ بھی بلاول بھٹو زرداری ہیں، ملک کے ساتھ تعلقات بھی اچھے بنا رہے ہیں۔ اور اگر بات دوسری پارٹیوں کی جائے تو جو ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے پاس بھی کے پی کی گورنرشپ ہے، ان کے بیٹے کے پاس وزارت بھی ہے۔ اور لیکن اگر بات کی جائے ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم کے پاس 6 ایم این ایز ہیں
اور باپ پارٹیز کے پاس 4 MNAs ہیں، دونوں کی جو تعداد بنتی ہے وہ 10 بنتی ہے، لیکن ان کے پاس اکا دکا وزارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے وعدے MQM کے ساتھ کیے گئے تھے کراچی کے ریلیٹڈ کہ آپ کا کراچی کے اندر ہم یہ مطالبات پورے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جن مطالبات کو سامنے رکھ کر MQM نے عوام کے آگے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اس وجہ سے PTI کو چھوڑ کے PDM والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اب عوام دیکھ رہی ہے کہ جو باتیں انہوں نے تب کی تھی ان میں سے ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، نہ کراچی کے عوام کو کوئی ریلیف ملا، نہ ان کے لیے کوئی ترقی کے کام ہوئے۔ تو اب MQM نے ایک دھمکی لگا لیں یا جو مرضی سمجھ لیں، اور باپ پارٹی سمیت یہ بات کا عندیہ دیا کہ اگر اب ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور ساتھ چھوڑ کر پھر یہ اعلان تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب اب کبھی چاہیں گے بھی نہیں کہ وہ ان کے ساتھ آئیں، لیکن ابھی انہوں نے صرف اتنی پریس کانفرنس کی ہے کہ پھر ہم اب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلے ہم صرف آپ کو یہ کہتے تھے کہ پورے کر دیں مطالبات، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن اب انہوں نے ساتھ میں یہ واضح لفظ یوز کیا کہ اگر اب ہم مطالبات ہمارے پورے نہ کیے گئے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ باتیں پیش رفت کی طرف جا رہی ہیں۔ حکومت کو بھی اس وقت پتہ ہے کہ ہمارا ٹف ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو ایک ایلفی لگی ہوئی تھی اپوزیشن پارٹیز کو، تمام کو جوڑا ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، کسی کو کچھ لالچ دیا ہوا تھا، کسی کو کچھ کہا ہوا تھا، کسی کو کیا خبر سنائی ہوئی تھی، تو یہ جو ایک ایلفی لگا کے 13 پارٹیز کا ایک مجموعہ جو جوڑا ہوا تھا، یہ جب بھی چھوڑنے کی بات کرتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر پریشر آ جاتا تھا، لیکن اب وہ پریشر ریلیز ہو چکا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی پریشر نہیں ہے، نہ ان کے اوپر کوئی پریشر۔ اب وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ انہوں نے اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کے اوپر اب کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں چھوڑنا تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو کسی قسم کا دباؤ کے اندر نہیں لا رہی کہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔